وإن كبرت همومك لا تبالي فلطف الله في الآفاق أكبر. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہدایہ فار آخرہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پارٹ 1 بنایا تھا جنگ بدر کے بارے میں، تاکہ ویڈیو زیادہ لنتی نہ ہو جائے. اب یہ پارٹ 2 ہے، انشاءاللہ اس میں ہم مکمل کریں گے آج اپنی بات. سو لیٹس بگن. لاسٹ ہم نے چھوڑا تھا ٹاپک کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعا کیسی مانگی جاتی ہے. جتنا ہو سکے گڑ گڑا کر، اللہ کی تعریف کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے پاورفل نیمز لے کے ان کا ذکر اذکار کر کے دعا مانگنے سے قبولیت کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں. اب اس کے آگے کنٹینیوشن میں یہ جو واقعہ تھا کہ جو جبل ملائکہ بدر کے میدان میں بنا ہوا ہے، جبل ملائکہ ہے، وہ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کی مدد آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی تھی. جتنے 1000 ملائکہ بھیجے تھے، 1000 ملائکہ انہوں نے بھیجے تھے. اللہ تعالیٰ نے 1000 گھوڑوں پہ ملائکہ بھیجی تھی. اللہ نے اپنی طرف سے مدد بھیجی تھی، اور وہ وائٹ ٹربنس میں تھے. اب صحاباز میں اور ملائکہ میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ملائکہ ہیں اور یہ صحابہ ہیں؟ تو جو صحابہ تھے 1000، وہ وائٹ گھوڑوں پہ تھے، انہوں نے وائٹ ٹربنس پہنی ہوئی تھی. اور جو جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے یلو ٹربن پہنی ہوئی تھی، جو سیم زبیر بن العوام نے بھی پہنی ہوئی تھی. انہوں نے بھی یلو ٹربن پہنی تھی، جبرائیل امین نے بھی یلو ٹربن پہنی ہوئی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ اے زبیر بن العوام، جبرائیل امین تم میں سے ہی یلو ٹربن پہنے ہوئے ہیں. اور جو گھوڑے تھے وہ سفید تھے، ان پر کالے کالے پیچز بنے ہوئے تھے، ڈیزائن بنی ہوئی تھی. یہ ڈفرینشیٹ فرمایا گیا ہے قرآن میں کہ لائک پائی بیلڈ کلر کے تھے، جو مطلب وائٹ ہوتے ہیں لیکن اس پہ بلیک پیچز ہوتے ہیں گرے شیڈ والے، اور ان کی ٹیلز وائٹ تھی. جو ملائکہ کے گھوڑے تھے ان کی شناخت یہ تھی کہ وہ وائٹ ٹیلز والے تھے، بڑے اونچے وائٹ گھوڑے تھے، پائی بلیڈ سٹائل میں تھے، جو وائٹ اینڈ بلیک پیچز گرے پیچز میں ہوتے ہیں. یہ ان کی شفاعت ڈفرینشیٹ بتایا گیا. جو صحاباز تھے وہ ان کے بیچ میں ہی لڑ رہے تھے، صحاباز کے بیچ میں ہی لڑ رہے تھے. اس کے بعد عمر بن الخطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رعب کے ساتھ باہر آتے ہوئے. جب ملائکہ کی مدد آئی اللہ کی طرف سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر وہ بہت رعب کے ساتھ باہر آئے، اپنے خیمے میں سے نکل کر وہ باہر آئے. اور وہ ایک ویریئر بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم obvious بات ہے وہ ایک ویریئر بھی تھے، تو انہوں نے اپنا آرمر تو جب عمر بن الخطاب نے آ کر اطلاع دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روب کے ساتھ باہر آئے، کیونکہ وہ ایک ویریئر بھی تھے الحمدللہ، تو ان کا ایک روب بھی تھا، تو وہ ایک روب کے ساتھ اپنا آرمر پہن کے باہر آ رہے تھے. ہر صحابی نے اپنے اپنے حساب سے نبی کریم کی حال شناخت بتائی، اپنا واقعہ بتایا، بیان کیا کہ انہیں دیکھا تو کیسے فیل ہوا. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ آیت پڑھتے پڑھتے باہر آ رہے تھے. وہ آیت یہ ہے جو سورہ القمر کی ہے. آیت پہلے ریویل ہو چکی تھی مکی دور میں، لیکن اب یہاں پر وہ پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے. Soon their multitude will be put to fight, and they will show their backs, and the hour of judgment is the time promised of to them, and that hour will be the most gracious and most bitter. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ القمر میں کہ عنقریب یہ لوگ لڑنے اور اپنی پیٹھ بتا کر بھاگ چلے جائیں گے، کہ یہ لوگ آئیں گے تو صحیح لڑنے کے لیے، لیکن جتنی جلدی آئیں گے اتنی ہی جلدی وہ اپنی پیٹھ
بتا کر بھاگ چلے جائیں گے. قیامت میں جس کی پکڑ ہوگی وہ اسی ہی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورے میں بہت پہلے ہی فرما دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت سنتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے. لیکن آج جب اس بات پر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر آتے دیکھا تو اب سمجھ میں آیا کہ ایکچوئل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے تھے. یہ کتنی وکٹوریس بات ہے اگر ہم سوچیں تو، یہ کتنی گریسفل بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے فرما دی ہے، بس اس کے سائنس، اس کی وجوہات ہمارے سامنے ریویلڈ ہونا پینڈنگ رکھا اور دھیرے دھیرے بتاتے گئے. اب مجھے سمجھ میں آیا ان آیتوں کا مطلب کہ یہ آیت کیا ہے اور کس بارے میں. یہ قریش کے لیے بنائی ہوئی تھی آیت، یہ قریش کے لیے آیت تھی اور جنگی ابتدائی کی پیشن گوئی کے لیے نازل ہوئی تھی. آپ اگر کوئی آیت سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے، ظاہر کیا کرنا چاہ رہا ہے. اسی طرح عمر بن خطاب کو اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ یہ کس پیشن گوئی کے لیے کی گئی تھی، یہ کیوں نازل ہوئی تھی، یہ قریش کے لیے نازل ہوئی تھی. اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ملائکہ کیوں بھیجا؟ اگر صحابہ ور پاورفل، کریجیس، ان کا ایمان اتنا انٹیکٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویریئر تھے، سب کچھ آن ٹاپ انٹیکٹ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں مدد بھیجی؟ وہ ویسے بھی لڑکے وکٹری حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پہلے تو غفور الرحیم ہے اور وہ صحابہ کو اپنی سائن بتانا چاہ رہے تھے. یہ موقع تھا صحابہ کو اپنی سائن بتانے کا، انہیں وہ معجزات بتانے کا کہ یہ میرے سائنز ہے. جب ملائکہ آئے، غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو صحابہ کو یہ سائن آ گیا اور سائن مل گیا کہ اللہ کے معجزات بہت پاورفل ہیں. بدر میں ملائکہ ایک حد تک ہی معدت تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ بھیجے تھے لیکن وہ ایک حد تک مدد کر رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سائن بتانا تھا، مسلمانوں کو، صحابہ کو اپنے معجزات بتانا تھا، اس لیے ملائکہ سے ایک حد تک مدد کر رہے تھے. ساری جنگ سب سے امپورٹنٹ رول صحابہ ہی ادا کر رہے تھے. صحابہ لڑتے، انہیں گھائل کرتے اور ملائکہ ان کا سر قلم کرتے، ان کے گلے الگ دھڑ سے کر دیتے. اس طرح سے جنگ چل رہی تھی. صحابہ سارا لڑتے، انہیں گھائل کرتے، انہیں بے جوڑ کرتے اور آخری وار جو تھا وہ ملائکہ کر رہے تھے. آخری ضرب ملائکہ کی طرف سے آ رہی تھی. یہ تھوڑی سی ہیلپ جو اینجلز کر رہے تھے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اینجلز نے جنگ لڑی اور وکٹری ہوئی. جنگ صحابہ نے ہی لڑی. سب سے امپورٹنٹ رول پلے صحابہ کا ہی تھا اس کے اندر. اللہ صحابہ کو اپنا سائن دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے ان کی طرف اینجلز بھیجے گئے تھے. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موکل یا جن، اب جیسا اور کی لیسن ہمیں عبرت لینے کے لیے کہ موکل اور جنس اینجلز اس وقت ہوا کرتے تھے، اب ویلیڈیٹ نہیں ہے. کیونکہ جنگ بدر ہی ایک واحد ایسا تھا جب اینجلز کی مدد آئی تھی. اس کے بعد کبھی اینجلز نہیں آئے. کسی روایت میں جو اللہ کی طرف سے اینجلز کی مدد آئی تھی وہ ایک حد تک آئی تھی. جو اینجلز کی طرف سے مدد آئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کو، صحابہ کو اور مسلمان کو سائن بتانا تھا، اس لیے ان کی طرف سے تھوڑی سی ہی مدد مل رہی تھی. لیکن سارا جو ایکچوئل رول پلے تھا جنگ کے درمیان وہ صحابہ کا ہی کریج اور صحابہ کا ہی رول تھا. اس طرح سے یہ لوگ ڈیفرنس کر رہے تھے کہ صحابہ لڑتے، انہیں ضرب کرتے، ان پہ تیر چلاتے، انہیں گھائل کرتے، انہیں توڑتے، اور آخری ضرب جو تھا، آخری وار اینجلز کر رہے تھے. سارے صحابہ اپنا انہیں گھائل کرتے، انہیں ضرب کرتے، ضرب لگایا کرتے، اور آخری وار جو تھے وہ اینجلز کیا کر رہے تھے. اس طرح سے اینجلز کی جو تھوڑی مدد مل رہی تھی وہ کافی بینیفیشیل تھی. اللہ تعالیٰ پورے کانفیڈنٹ تھے صحابہ پہ کہ یہ وکٹری ان کے لڑنے سے آئے گی، لیکن انہیں سائن بتانا تھا مسلمانوں کی طرف، صحابہ کی طرف، تو انہوں نے یہ ہیلپ بھیجی. اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت اینجلز
موکل تھے، بٹ کیونکہ جنگ بدر کے بعد کسی روایت میں، کسی قرآن میں کہیں بھی اینجلز کی مدد کا ذکر نہیں آیا. یہ پہلے اور آخری جنگ تھی جہاں اینجلز کی مدد آئی ہے. اس کے بعد کی بہت سی ایسی جنگیں ہیں جو صحابیہ نے خود سے لڑی ہے، اپنے کرج، اپنے بہادری سے لڑ کے جیتی ہے. اس کے بعد کبھی کوئی اینجل کا سائن نہیں آیا، کبھی کوئی اینجل کی مدد نہیں آئی. یہاں پر اور ایک لیسن آپ کو مل جاتا ہے کہ موکل جیسے، جن جیسی ایسی کوئی چیزیں اب ویلیڈیٹ نہیں کرتی، کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس موکل ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہم ان سے مدد حاصل کرتے ہیں، یہ ویلیڈیٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی اور آخری بار اینجلس کو فارم کیا تھا اور ان کی مدد آئی تھی. اس کے بعد کبھی یہ چیز ویلیڈیٹ نہیں ہوئی، اور ایسے کوئی چانسز بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم گنہگار بندے ہیں، اور صحابہ سے زیادہ نیک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بندوں میں ولی شخصیتوں سے زیادہ، صحابہ سے زیادہ تو کوئی نیک نہیں ہو سکتا. کسی کا ایمان اتنا انٹیکٹ پاورفل نہیں ہے جتنا ان کا تھا. تو جب انہی کو اس کے بعد کبھی اینجل کی ہیلپ نہیں ملی، کبھی مدد نہیں ملی، تو پھر ہمارا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سو موکلز ڈزنٹ ایگزسٹ، یہ بھی ایک روایت میں ثابت ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ جو جنگوں میں ان سے مدد لیتے، بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن حارثہ پوچھتے ہیں. اب یہاں پر سننے والی بات ہے، بہت ہی گریشیس بات ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عوف بن حارثہ پوچھتے ہیں کہ اے رسول اللہ، اللہ کس چیز سے مسکراتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، وہ مسکراتا ہے؟ ایسا کیا کرنے سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہنستا ہے اس شخص پہ، اس بندے کو دیکھ کے جو شیلڈ کے بنا ہی دوڑ لگائے اور اپنی جنگ لڑے، ان مشرکینوں سے اپنی جنگ لڑے اور شہادت پائے. تو جیسے ہی عوف بن حارثہ سنتے ہیں یہ بات، وہ اللہ کی راہ میں دوڑ کے جاتے ہیں. اب نیکسٹ یہ قصہ آتا ہے کہ جو ابلیس ہے، ابلیس کی ہسٹری سبھی جانتے ہیں. ابلیس کیا ہے، قرآن میں اس کا کیا ذکر آیا ہوا ہے. تو یہ جو ابلیس تھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں وہاں موجود تھا، جو قریش کے سائڈ سے سراقہ بن مالک کی شکل میں وہاں موجود تھا. وہ ان لوگوں کا نمائندہ بن کر آیا تھا، مطلب ایک ول پاور، قریش کا ایک ول پاور بن کر ابلیس آیا تھا، جو سراقہ بن مالک کی شکل میں وہاں موجود تھا. اب جیسے ہی اس کی نظر اینجلز پہ پڑی، اس نے وہاں ملائکہ کو دیکھا، اس کے چھکے چھٹ گئے کہ بھئی واٹ از دس، یہ تو پاسبل نہیں. اٹ مینس اللہ کی طرف سے مدد آ چکی ہے. اس نے جیسے ہی شیطان نے، ابلیس نے ملائکہ کو دیکھا، وہ گھبرا گیا، وہ ڈر کر رہ گیا. اور اس نے جبرائیل امین کو دیکھا. جبرائیل امین اور ابلیس کا جو قصہ رہا ہے، جنوں کو لے کر جو لڑائی رہی ہے، جنگ رہی ہے، وہ قرآن میں آیا ہوا ذکر ہے، قصے ہیں اس بارے میں. تو جیسے ہی اس نے یہ سب چیزیں دیکھی، تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، اور اس نے یہ الفاظ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگنے لگا کہ قریش، اب تم لوگوں کی خیر نہیں. وہ قریش کے سردار پوچھنے لگ گئے کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے وہ کہا. اب اس کے بعد یہ قصہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے میدان سے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر انہوں نے پھونک لگائی. جیسے ہی انہوں نے مٹی کو پھونک لگائی، تو وہ مٹی پتھر بن کر مشرکین کی طرف جا رہے تھے، اور انہیں لگ کر وہ گھائل ہو رہے تھے. انہوں نے ہاتھ میں مٹی لی، انہوں نے پھونک لگائی. وہ جیسی ہی مٹی اڑ کر گئی، تو وہ مٹی پتھر میں تبدیل ہو گئی، مٹی کے دانے پتھروں میں تبدیل ہو گئے، اور جتنے مشرکین تھے ان کی طرف جا جا کے لگ رہے تھے، اور وہ گھائل ہو رہے تھے. اس بارے میں اللہ نے سورہ انفال میں آیت فرمائی کہ جب آپ نے یہ پھینکا، یہ آپ کے عمل نہیں تھے،
پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور انہوں نے پھونک لگائی تو وہ پھونک لگانے کے بعد وہ مٹی گئی تو وہ پتھر بن بن کر جا کر مشرکین کو لگتے رہے اور وہ گھائل ہوتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس آیت کو فرمایا کہ جو انہوں نے پھونک لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ان کا عمل نہیں تھا، وہ یہ اللہ تعالیٰ کا عمل تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا. یعنی کہ آپ کے تھرو یہ کروایا گیا تھا، نبی کریم کے تھرو یہ کروایا گیا تھا، یہ اللہ کا عمل تھا، یہ اللہ نے کیا تھا، لیکن آپ کے تھرو کرانا تھا. یہ اللہ کا معجزہ تھا جو مٹی پتھروں میں تبدیل ہو کر مشرکین کو گھائل کر رہی تھی، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. اور مسلمانوں کا نعرہ وہاں پر جنگ بدر میں احد 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 سے چل رہا تھا اور بدر ایسے ہی چل رہی تھی. اور جب بھی ہم ڈپریس ہوتے ہیں ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ جنگ بدر کے حالات کیسے تھے، وہاں پر صحابیاز نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور وہ کتنے کریجیس تھے. اور ہمیں اس چیز کو اپنے اندر ایک ول پاور کی طرح استعمال کرنا ہے کہ اگر کچھ حالات ایسے بن رہے ہیں یا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اسباب ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. مے بی وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ پازیٹیولی بٹ ایکچوئل فیکٹر جو ہے اللہ کی طرف سے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. اب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اب یہاں پر یہ قصہ آتا ہے کہ ابلیس کے بارے میں ہم سب ہر کوئی جانتا ہے، شیطان ابلیس. اب وہ وہاں پر سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا جو قریش کا نمائندہ بن کر کھڑا ہوا تھا، ول پاور اسٹرانگ بن کر کھڑا ہوا تھا قریش کی طرف سے. اب اس نے ملائکہ کو دیکھ لیا، جیسے ہی اس کی نظر میں آیا کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، اینجلز آ گئے ہیں، جبرائیل امین آ گئے، تو اس کے چھکے چھوڑ گئے، وہ ڈر گیا، وہ گھبرا گیا. اور جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس کے قصے واقعے بہت سارے ہیں، جو جنوں کے لیے ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے معاملے میں بھی کافی سارے قصے ہیں، تو اس کی ہسٹری سبھی کو پتہ ہوگی. تو اب یہاں پر جیسے ہی اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا وہ ڈر گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ بھاگنے لگا. تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ وہ کہاں بھاگ رہا ہے، وہ انہیں چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے، یہ لڑائی ابھی لڑنی باقی ہے. تو ابلیس نے قریش کے سردار سے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. جو اینجلز جبرائیل علیہ السلام وہ جو دکھ رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے قریش مکہ کو تو نہیں دکھ رہی نا، قریش کے سرداروں کو. تو جو وہ دیکھ سکتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکتے. یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ انی خوف یا رب العالمین، انی خوف یا رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ یا رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اللہ از ویری سور پنشمنٹ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کی دی ہوئی سزاؤں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں، میں ڈرتا ہوں، اس لیے میں بھاگ رہا ہوں. کیونکہ جو چیز وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ چکی ہے وہ یہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے. اب طلحہ بن عبید اللہ نریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان was never seen on a day where was a more smaller, more rejected, more humiliated and more furious in the day of Arafah and then in the day of Badr. کہ یہ کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ سے کہنے لگ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی نے شیطان کو اتنا ڈرا ہوا، ذلیل ہوتا ہوا، گھبرایا ہوا اور چھکے چھڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلے. جب عرفات کا دن آتا ہے، جیسے حج کے ارکام ایاموں میں بھی یہ آتا ہے، جب وہ شیطان کو کنکر مانتے وہ سب سے زیادہ چھوٹا، حقیر، ہیوملیٹڈ، فیوریس، گھبرایا ہوا اور بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. اس کے بعد عرفہ کے بعد انہوں نے دیکھا تو وہ جنگ بدر کا دن تھا جہاں پر اس کو بہت چھوٹا پایا گیا، بہت ڈرا ہوا، بہت گھبرایا ہوا پایا گیا.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ابلیس بھی ڈرتا تھا. یہ ثابت ہو جاتا ہے روایتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب کسی کی طرف آ جاتی ہے تو اس کے خلاف لڑنے سے ابلیس بھی ڈرتا تھا. تو یہ قریش کیا تھے؟ اب صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیا تھا؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس نے جبرائیل کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے. جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کی جنگ ہوئی تھی جنوں پر، جس میں جبرائیل علیہ السلام کی فتح ہوئی تھی. وہ اس وجہ سے ڈر گیا تھا ابلیس کہ یہاں پر بھی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے سامنے اس کی فتح ممکن نہیں، اور وہ بھاگ گیا. ایک جو اسکنارو بنا ہوا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ بھئی ابلیس از دی ایول آف گاڈ، جو ویسٹرن کلچرز میں پکچرز میں بتایا جاتا ہے، نعوذ باللہ بتایا جاتا ہے، تو وہ سینیریو کو بھی یہاں پر اللہ کی طرف سے سائن آئی اور بتایا گیا کہ وہ بھی بہت چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی مدد کو دیکھتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس کا انجام یہی ہونا ہے کیونکہ وہ شیطان ہے، ایک رانگ ڈوور ہے. اللہ کی سزا اسی لیے سورہ حشر میں بتائی گئی آیت کہ جس طرح ابلیس نے اس قبیلے کو آپ چھوڑا اور اللہ کے علاوہ جس پر بھی آپ ریلائی کرتے ہو وہ آپ کو بھی بیچ ادھر چھوڑ سکتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اتنا پاورفل ان کا ایول آف گاڈ بتانے والا ابلیس بھی بیچ ادھر چھوڑ کے آپ کو بھاگ سکتا ہے تو کوئی اور بھی بھاگ سکتا ہے. سو اٹ مینس نیور ریلائی آن اینی ون ایلس دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کبھی کسی اور پہ ریلائی نہ کریں، اللہ کے علاوہ اس پر بھروسہ رکھیں، اس کی ہی توکل سے کسی بھی چیز پر حق پر رہے تو انشاءاللہ وکٹری آپ ہی کی ہوگی. یہ تھی جنگ بدر کی کچھ پوائنٹس. ایسے تو بہت سارے تفصیل پوائنٹس ہیں، بہت سارے قصے ہیں، واقعات ہیں، لیکن یہ کچھ مین پوائنٹس میں نے بتائے. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے. الحمدللہ جنگ بدر کی فتح ہوئی، وکٹری ہوئی اسلام کی. یہ پہلی جنگ تھی، رمضان کریم میں تھی، 17 روزے کو ہوئی تھی. یہ کچھ گھنٹوں تک چلی تھی، اور اس کے بعد 6-7 سال کے بعد قریش نے اپنے آپ کو، قریش کے قبیلے نے، قافلے نے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرمی تھی ان کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، اور پیسفلی مکہ میں رہنے لگ گئے تھے، اور سرنڈر کر دیا تھا. انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرمی تھی اس کے پاس اپنے ہتھیار ڈال چکے تھے. یہ روایتوں میں ذکر آتا ہے. امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہوگا تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. انشاءاللہ رمضان سیریز ایسی چلتی رہے گی. الحمدللہ آج 19 روزہ مکمل ہو کے 20 روزہ چل رہا ہے. 19 کو فرسٹ پارٹ آئے گا انشاءاللہ، اور 20 کو سیکنڈ پارٹ آج انشاءاللہ آ جائے گا. اب یہاں سے جو نیکسٹ ویڈیو آئے گا وہ 21 روزہ ہوگا، تیسرا عشرہ. دوسرا عشرہ مکمل ہو کے تیسرا عشرہ آ جائے گا، جو جہنم سے عذاب سے بچنے والا تیسرا عشرہ ہوگا. بخششوں والا دوسرا عشرہ تو ختم ہو گیا، اب تیسرا آئے گا انشاءاللہ. اور یہاں سے کچھ ویڈیوز آئیں گے اعتکاف کے تعلق سے بھی انشاءاللہ، وہ بھی بہت جلدی شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.